إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، سلف کے منہج کی پیروی یہ انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور اس منہج سے انحراف، اس منہج کو چھوڑ کر کسی اور منہج پر چلنا انسان کی دنیاوی اور اخروی بربادی کی شروعات ہے۔ یہ منہج کیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس منہج کے خلاف ہیں، وہ کیا اعتقادات ہیں، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جو سلف کے اصولوں کے، ان کے منہج کے خلاف ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک کہ ایک انسان غلط کو نہیں جانتا ہے، واقعی وہ صحیح کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ کبھی کبھی غلط کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ غلط میں واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور آپ شر کے بارے میں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شر میں واقع ہو جاؤں، میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہٰذا ایک انسان جب کسی برائی کو جانتا ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ گڑھا ہے، تو اس گڑھے میں گرنے سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات انسان لا علمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے برائیوں میں، گناہوں میں، غلط منہج میں، غلط عقائد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جو سلف کا منہج نہیں ہے، تاکہ ہم اس سے بچیں اور اپنے عقائد، اپنے اصول اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ شیخ اس میں آج مسئلہ نمبر 17 ہم دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا اعتقاد۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعطاء العصمت لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو عصمت کا درجہ دینا سلف کا منہج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو معصوم کا درجہ دینا سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قسم کی برائی سے پاک تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو قرآن کا علم دیا، آپ کو اسلام کی تفصیلات بتلائیں، آپ کو ایمان کے بارے میں بتایا، آپ کو نبی و رسول بنایا، اور جبریل نے آ کے آپ کو جب ساری باتیں بتائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دین کی تعلیم دی جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا۔ اس دین کے پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، بلکہ آپ نے
پورا کا پورا دین اللہ کا بغیر کسی کمی زیادتی کے جس طرح سے اللہ نے دیا آپ نے لوگوں کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم کو دیے، آپ نے جو عقائد دی، شرعی اعمال ہم کو سکھائے، آداب ہم کو سکھائے، پچھلے واقعات ہم کو بتائے، قیامت کے قریب کے علامات، قیامت کے دن ہونے والے معاملات، جنت جہنم، تو جتنی خبریں آپ نے دی یہ ساری کی ساری خبریں سچی ہیں، چاہے وہ ماضی کی ہوں، حال کی ہوں یا مستقبل کی۔ اور جتنے احکام آپ نے دیے وہ سارے کے سارے حکم، ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں، حق ہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ اعتقاد کسی اور کے بارے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا امام، کوئی بھی ہو، اس کی باتیں کوئی بات صحیح بھی ہوگی اور کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ اعتقاد کہ فلاں شخص، فلاں عالم، فلاں اللہ والے یا فلاں بزرگ، فلاں امام، ان کی ہر بات حق ہے، ان کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے یا ان کی کوئی بات غلط نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سلف کا منہج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ضل صاحبكم وما غوى۔ دو باتیں یہاں پر، ضلال اور غوایہ، دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور آپ کے کلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ آپ ہوا کی بنیاد پر نہیں بولتے بلکہ آپ کا کلام وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ طریقے سے اللہ نے بہت کم الفاظ میں بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ کیا کہا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى۔ ضلال کہتے ہیں ایک انسان جب نہ جانتا ہو اور لا علمی کی وجہ سے وہ کسی چیز پر چلنے لگ جائے، کسی راستے پر چلنے لگ جائے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر چلنا یہ ضلال ہے۔ اور غوایہ کیا ہے؟ غوا جو کہا اللہ نے، جانتے بوجھتے غلط راستہ اپنانا۔ ما ضل صاحبكم وما غوى۔ ضلال ہوتا ہے لا علمی کے نتیجے میں، کہ انسان نہ جانتا ہو۔ گمراہی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک گمراہی آتی ہے کہ ایک انسان کم علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے غلط کو صحیح سمجھ لے، اس کی نیت صحیح کی ہو لیکن وہ غلط جا رہا ہے، جیسے نصارہ کا معاملہ ہے۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسے مجاہدے گھڑے جو شریعت میں نہیں تھے، بدعات گھڑ دی اور اسی کو دین بنا لیا۔ چاہتے اچھا تھے، کیا غلط، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ انہوں نے علم کی بجائے فلسفے کی بنیاد پر غلط کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی لیکن علم نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا اور ان کو رب بنا لیا، جہالت۔ اس کے بالمقابل آپ کو یہود ملیں گے۔ یہود کے پاس علم تھا، یہود کے پاس علم تھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اور وہ ماہر مانے جاتے تھے۔ ایک ایک باریکی ان کے پاس شریعت کی موجود تھی، لیکن
اس علم کے باوجود بھی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے اس راستے کو نہیں اپنایا جو اللہ کا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے۔ اللہ کی شریعت میں حیلے نکالنا، مچھلیاں پکڑنا فلاں دن منع کیا تو ایک دن پہلے سے جالے ڈال کے رکھنا، چربی حرام کر دی اس کا بیچنا خریدنا تو اس کو تیل بنا کر بیچا۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مقابلے میں فرار کے راستے نکالے۔ اللہ نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، پوچھا کیسی ہونا چاہیے، رنگ کیا ہو، کیا، تاکہ نہ کریں، اتنی کنڈیشنز آ جائیں کہ وہ ملے ہی نہیں، موقع ہی نہ آئے۔ حتیٰ کہ انبیاء ان کی خواہشات کے خلاف اگر بات کرتے تو انبیاء کے قتل کے لیے بھی تیار ہو گئے، انبیاء کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی خواہشات ان پر اتنی غالب تھی۔ تو گمراہی کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ غلط کو صحیح سمجھ کے راستے پر چلنے لگے، دوسرا یہ ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن خواہشات سے مغلوب ہو کر وہ صحیح کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں چیز کا انکار کیا ہے، ان دونوں چیزوں کا انکار کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ رسول اپنے دل سے کچھ بھی چیز کو صحیح سمجھ کے چل رہے ہوں اور وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوں۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھی بھٹک نہیں گئے، وما غوا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خواہشات سے مغلوب ہو کر ایک غلط کام جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اخلاقی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صاف ہونے کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار انداز ہے اللہ رب العالمین کا کہ دونوں باتوں سے آپ کی برات کا اظہار اللہ نے کیا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی، یہاں پر اشارہ اس طرف بھی ہے تمہارے ساتھی ہیں، کوئی اجنبی انسان نہیں ہے کہ کسی دوسرے علاقے سے آیا اور تم نہیں جانتے ہو اس کو، تمہارے صاحب ہیں۔ صاحب کا مطلب ہوتا ہے جس کی صحبت تم نے دیکھی ہے، تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، تمہارے معاشرے میں جی ہیں، کوئی نیا اجنبی انسان تو نہیں کہ جس کے بارے میں تم قطعیت کے ساتھ میں نہ کہہ سکو کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا، تم ان کو جانتے ہو، ان کی پوری زندگی تم نے دیکھی ہے، ان کی زندگی خود پکار کے کہہ رہی کہ ایک اچھا انسان ہے، یہ فیصلے کرنے میں بہت سمجھدار ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے فیصل مانا تھا کعبہ میں پتھر نصب کرنے کے لیے، حجر اسود لگانے کے لیے، جب دیکھا کہ ہاں یہ صادق الامین ہے، یہ صحیح ہے، اور آپ نے فیصلے بھی کیے، صحیح فیصلے کیے۔ تو کوئی نئے انسان نہیں تھے جن کو آپ لوگ نہ جانتے ہوں، تو کہا تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب نہ راہ بھٹکے ہیں اور نہ جان بوجھ کر گمراہی پر چل رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، ينطق بات کرنا، وما ينطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہش کو، نفسانی خواہش، یہ جو بات کرتے ہیں یہ خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا فلسفہ نہیں ہے، یہ ان کے دل کی لالچ کے نتیجے میں بولی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ لذت طلبی کی بنیاد پر نکلنے والے الفاظ نہیں ہیں کہ کچھ ذاتی مفاد ہو یا کوئی ایسا فلسفہ ہو جس کی کوئی بنیادی خیالی باتیں ہوں، نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ خواہش پرستی کی بنیاد پر بولی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں۔ پھر ان کا کلام کس بنیاد پر ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کو اور بولنے کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بتایا ہے۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ غلطی سے غلط راستے پر جا رہے ہیں ایسا بھی نہیں، اور جان بوجھ کر غلط چل رہے ہیں ایسا بھی نہیں۔
آپ کی عملی زندگی صراط مستقیم پر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لعلی، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صراط مستقیم پر ہو، علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ آپ سیدھے راستے پر ہو، اور اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ مرسلین میں سے ہو، آپ رسول ہو، آپ صراط مستقیم پر ہو، یعنی آپ سیدھے راستے پر ہو، گمراہ نہیں ہوئے انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ آپ صراط مستقیم پر ہو۔ اور آپ کے کلام کے بارے میں کہا، جو کچھ آپ نے لوگوں کو سکھایا، بتایا، جو حکم دیے، جو تعلیمات دیں، جو خبریں دیں، کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے، بلکہ آپ جو کچھ کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ گھر میں جا کے پوچھ رہے ہیں کھانا ہے، کھانے کے لیے، تو یہ بھی وحی ہے، یہ مطلب نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی زبان سے نکلنے والی کلمات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا وحی کی بنیاد پر تھا، وحی سے ہٹ کر خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر کے معاملات میں بھی گفتگو کرتے تھے اللہ کی مرضیات سے ہٹ کے نہیں بولتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ابراہیم، تو آپ نے کیا کہا؟ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی رضا کے کلمات ہوں۔ اے ابراہیم تمہارے غم میں، تمہارے فراق میں ہم بہت غمگین ہیں، یعنی غم کے اوقات میں بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کی رضا کے خلاف۔ بعض صحابہ، جیسے سنن نبی داؤد کی روایت، یہ تو صحیحین میں تھی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی لکھا کرتے تھے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہر بات لکھتے تھے۔ صحابہ نے، بعض قریش کے احباب نے کہا تم ہر بات لکھتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں تو غصے والی بات بھی لکھتے ہو۔ گویا کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جذبات میں بولی ہوئی بات کو نہیں لکھنا چاہیے، ہاں جو بالکل سوچی سمجھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ بات لینا چاہیے، لیکن آپ کبھی غصے میں ڈانٹ دیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہو، وہ نہیں لکھنا چاہیے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پیش کی، آپ نے ان سے کہا اس ذات کی قسم، آپ نے پہلے تو کہا اکتب، لکھ، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے، غصے میں بھی حق بات، غصے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جو ناحق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ سے بعض مقامات پر، بعض احوال میں کبھی کبھی مزاح بھی کر لیتے تھے، اس کو ہماری زبان میں مذاق بولا جاتا ہے، مذاق اڑانا الگ ہے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، لیکن ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کا دل خوش ہو جائے، جیسے ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اور وہ عورت بوڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ عورت بوڑھی تھی، اس نے سوچا کہ اب بوڑھی ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گی نہیں، واپس پلٹی اور غمگین یا روتی بھی واپس گئی۔ آپ نے کسی صحابی سے کہا واپس اس کو جا کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا، فجعلناہن ابکارا، کہ ہم ان کو بالکل یعنی جوان کر کے جنت میں ڈالیں گے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا۔ مراد یہ نہیں تھی کہ بوڑھی نہیں جائے گی، یعنی بوڑھی ہو کے بوڑھی ہی نہیں جائے گی، بلکہ وہاں جائیں گے تو عمریں کتنی ہوں گی؟ 33 سال کے آس پاس ہوں گی جنت، سارے جنتی جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں۔
تو اب یہ آپ نے اس طرح کی بعض صحابہ نے آپ سے کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے مذاق بھی کرتے ہیں، رسول ہیں اللہ کے، تو آپ ہم سے مزاح بھی کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو حق نہ ہو، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ کئی روایت ہیں، اس کا اتنا وقت نہیں ہے، یہ ضمناً ذہن میں باتیں آ رہی تھی بتا رہا ہوں۔ تو غصے میں بھی حق، خوشی اور مذاق میں بھی کوئی بات ناحق نہیں، غم میں بھی جو بھی بات زبان سے نکلتی وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں۔ مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ ہر جملہ گھر میں آ رہے ہیں، کھانے میں کیا ہے، بیوی سے گھر کے معاملات میں بات چیت کر رہے ہیں، ہر چیز آسمان سے نازل ہو رہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کے کلام کو وحی کے مطابق ہونا بتایا گیا ہے، وحی کے خلاف نہیں۔ اور یہ اس کی بنیاد وحی ہے، اس کی بنیاد خواہش نفس نہیں ہے۔ اور جب دین کے بارے میں بولتے تھے تو براہ راست اللہ کی طرف سے آپ کو وہ بات دی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا اگر تم یہ تعبیر النخل نہ کرو تو اچھا۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نر اور مادہ اس کو ملا کر کچھ پودوں میں کرتے تھے تاکہ اس کی جو ہے پیداوار بڑھے۔ آپ جب گزرے تو آپ نے دیکھا ایسا کر رہے ہیں، کہ شاید کہ تم ایسا نہ کرو تو بہتر۔ صحابہ نے سنا، وہ کرنا چھوڑ دیا، پیداوار کم ہو گئی۔ بعد میں صحابہ آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے جو بتایا تھا ہم نے کیا لیکن پیداوار کم ہو گئی۔ آپ نے کہا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور اگر میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو تم اس کو پکڑ نہ لیا کرو، ہاں اگر میں اللہ کی طرف سے کوئی بات کہوں تو پھر میں اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑتا۔ تو یہاں پر آپ نے کیا بتایا کہ دین کے معاملے میں جب آپ کچھ بولیں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آپ اپنے دل سے شریعت میں کچھ بولتے نہیں۔ دنیاوی معاملات میں آپ نے رائے دی، وہ رائے ضروری نہیں کہ اس کو پکڑا جائے۔ صحابہ کو آپ نے یہ بتایا، اور آپ نے یہ بھی جملہ کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کی امور کو زیادہ جانتے ہو، یعنی ٹیکنالوجی وغیرہ کے جو معاملات ہیں، کپڑے کیسے سیے جائیں، برتن کیسے بنائے جائیں، کھیتی کیسے کی جائے، ہاں تو یہ ساری چیزیں یہ سکھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں نہیں۔ ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نبی کپڑا کیسے بنا جائے سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھانا کیسے پکایا جائے، کون سا کھانا کیسے بنائیں، اس کے لیے نہیں آتے نبی۔ چٹائیاں کیسی بنائی جائیں، تعمیر کیسی ہو، اس طرح کی کوئی چیز بنانے کے لیے آپ نے، بلکہ ممبر بھی جو ہے آپ کو کسی عورت نے بنا کے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کے بارے میں جب میں کچھ کہوں تو میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یعنی دین کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے آپ نہیں کہیں گے، ہاں رائے آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں، لیکن وہ رائے بھی عام انسانوں کی رائے سے کیا ہوگی؟ 1000 کروڑ گنا بہتر ہوگی۔ کبھی آپ کی رائے تھی کہ ایسا نہ ہو، جیسے آپ نے اپنے لیے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو معاملات میں فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں۔ آپ کو اختیار تھا اپنی زندگی میں فیصلہ کریں، ہر عام انسان کو ہوتا ہے، نبی کو نہ ہو، نادان کو ہوتا ہے، سمجھدار کو نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، گویا کہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے شہد بند۔ اللہ نے آیت نازل کی، کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے لیے وہ چیز کیسے حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں بھی اپنے اختیار سے کوئی چیز کریں، اللہ کی فوراً تنبیہ آ گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز، لہسن اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا، صحابہ سمجھے شاید حرام ہو گئی، جب نبی کو پسند نہیں تو حرام ہی ہوگی، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ حرمت، حرمت، حرام ہو گئی، لہسن حرام، پیاز حرام،
اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حرام سب. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس لی تحریم ما احل اللہ بی احل اللہ لی، لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں. یعنی آپ حلال حرام، صحیح غلط، حق باطل، جو بھی بات آپ کریں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نہیں. آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ سارے فیصلے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. لہذا یہ مقام کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ کا کلام وحی کے ماتحت ہے. کوئی اور ہے ایسا جس کا کلام وحی کے ماتحت ہو کہ اللہ جس کی نگرانی کرے کہ بس ذرا سا فیصلہ کر دیا شاید نہیں کھاؤں گا، اللہ فوراً کہے نہیں. دوسرا کوئی ہے ایسا مفتی صاحب کہ ذرا سا کچھ فیصلہ ایسا کیا جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کچھ اور اس کا فیصلہ کچھ اور اللہ فوراً کہے نہیں؟ ایسا کوئی ہے؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وحی نہیں ہے. تو وہ کس کے لیے خاص ہے مقام؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نگرانی میں آپ چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا تھا. آپ کا ہر فیصلہ صحیح ہے، آپ کا ہر فیصلہ صحیح. اور اگر کوئی بات آپ ایسی کہیں کہ اللہ کی چاہت کچھ اور ہو، جیسے منافقین آپ کے پاس آئے اور آپ سے اجازت چاہیے، ہم نہیں آتے جنگ میں آپ کے ساتھ، ہم کو اجازت دے دو. آپ نے دے دی اجازت، ٹھیک ہے مت آؤ. اللہ نے آیت نازل کی عفا اللہ عنک لما اذنت لہ. اے نبی، اللہ آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ تو اللہ نے فوراً کیا کہا؟ کیوں اجازت دی؟ تو فوری طور پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ کے لیے وضاحت آ جاتی تھی. آج کوئی ہے ایسا؟ نہیں. عالم فتویٰ دے دیا، عالم فیصلہ کر دیا، اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بتانے والا نہیں. کتنے فتاوی ایسے ہیں علماء دنیا سے چلے گئے اور ان کے فتاوی ان کے بعد میں ان کے شاگردوں نے کہا نہیں ہمارے استاد نے بتایا لیکن صحیح نہیں ہے. کتنے فتاوی ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. بعد میں بعض ان کے شاگردوں نے یا ان کے بعد آنے والے علماء نے کہا نہیں راجح قول یہ ہے. ان کی زندگی میں ان کے سامنے وضاحت نہیں آئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے. حتیٰ کہ صحابہ میں آپ دیکھیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا، مشہور واقعہ ہے، مجنونہ کا واقعہ ہے. انہوں نے فیصلہ دیا مشورہ کر کے رجم کر دو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جب ان کے پاس سے لوگ گزرے اور دیکھا اور پوچھا، معلوم ہوا یہ پاگل عورت ہے اور اس کو سنسار کرنے کا فیصلہ دیا ہے زنا کی سزا میں، فوراً پکڑ کے لائے. کہا یہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا. فتویٰ صحیح نہیں، اپنے فتوے سے رجوع کیا. تو یہ جو خصوصیت ہے کہ ایک شخصیت ہے جس کی تمام باتیں صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیات اور اس کے اقوال اور اس کے اعمال پورے کے پورے اللہ رب العالمین کی رہنمائی اور نگرانی میں تھے. یہ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عصمت ہے. عصمت کے معنی کیا ہے؟ منع، روکنا، بچانا، حفاظت. اللہ رب العالمین کی مستقل حفاظت میں انبیاء چلتے ہیں اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہٰذا آپ کی کوئی بات غلط نہیں. کوئی جاہل ایسا کہے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے ٹکراتی اس لیے ہم نہیں مانیں گے، جاہل ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے، کوئی بات غلط نہیں. اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو غلط بولے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو باطل، غلط یا آپ کی بات کا انکار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں کفر ہیں
آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہیں اگر جانتے بوجھتے آدمی سے کرے. لا علمی میں مثلا کوئی آدمی کوئی بات کسی کے سامنے بول دیا اور حدیث میں بھی ہو, اس نے کہا نہیں مانتا میں, اس کو نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو نہیں معلوم یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن جب آپ کی نسبت کے ساتھ بتایا جائے اور پھر بھی انکار کر دے کہ عقل میں نہیں آ رہی ایسا کیسا, تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں. کوئی بات آپ کی انکار نہیں کر سکتا, سمجھ میں آئے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے تو بھی. ضروری ہے کہ سمجھ میں آئے؟ ضروری نہیں ہے. ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہے نہیں. دنیا میں کتنی باتیں نہیں سمجھتی آدمی, ڈاکٹروں کی باتیں, انجینئروں کی باتیں مان لیتا ہے, نہیں سمجھی. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا میرے بھائی کا پیٹ لوز موشن ہو رہے ہیں. آپ نے کہا جا شاید پلا اس کو. گیا, کہا اللہ کے رسول نہیں بند ہوا. آ کے پھر کہا پھر تکلیف باقی ہے, کہا جا تیرے بھائی کو شاید پلا. پھر گیا, پھر آ کہا بڑھ گیا معاملہ, مسئلہ بڑھ گیا. کہا جا تیرے بھائی کو شاید پلا, اللہ کی بات سچی, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. اللہ نے شہد کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. آپ نے کیا کہا؟ جا اللہ کی بات سچی, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. گیا پلایا, پھر آیا, کہا بند ہو گیا, مسئلہ حل ہو. کبھی کبھی سچ کچھ وقت کے بعد سامنے آتا ہے, لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز پیدا ہوا ہے, جلدی سمجھ میں نہیں آتا. فتح مکہ کے سے پہلے صلح حدیبیہ کے واقعے صحابہ کو بھی نہیں سمجھ رہا تھا کیوں صلح کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں, اور اللہ نے آیتیں نازل کی اس صلح پر, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تم کو ایک کھلی فتح دے دی. ان کو سمجھ رہے نہیں یہ کون سی فتح ہے بھائی, کہ جس کے اندر ہم دب کے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس ایمان تھا. سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے, لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اس سے پہلے فیصلہ کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تب تک تو آیت نازل نہیں ہوئی تھی, بعد میں نازل ہوئی, فیصلہ ہونے کے بعد, صلح کے بعد نازل ہوئی آیت. صلح تک سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن سب الٹا دکھائی دے رہا ہے, لیکن راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے راضی. یہ صحابہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے, لیکن باقی لوگ, پیر صاحب بول رہے بھائی پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب غلط بول سکتے کیا؟ مفتی ہیں وہ, امام اعظم ہیں, ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے, کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. کون بولا؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور عقل میں بھی نہیں آتی بات کہ ان کی ہر بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے. اور مشاہدہ بتا رہا نہیں ہے, تجربہ بتا رہا نہیں ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی باتوں سے رجوع کیا, ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی بات کو چھوڑ دیا. تو یہ اصول یاد رکھنا ہے. سلف کا منہج کیا ہے؟ کہتے ہیں لیس من منہج السلف اعطاء العصمت غیر رسول اللہ لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا اعتقاد رکھا جائے. عصمت کے معنی آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلطی سے محفوظ رکھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, دوسرے کے لیے نہیں. اور آیت ہمارے سامنے ہے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے اقوال دونوں کے بارے میں بتایا کہ کیا ہے, یہ ضلال اور غبایا اور غلط سے, ہوا سے پاک ہے, گمراہی سے پاک ہے, اور خواہش پرستی سے پاک ہے, اور بھٹکنے سے, نفس پسندی سے پاک ہے. آپ کے اقوال بھی اور آپ کے افعال بھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کان کل احد
युख़ज़ु मिन क़ौलिही व युत्रक इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा थम्मा मअसूमुम मिनल ख़ता'i गैरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कोई भी हो, इन कान कुल्लु अहदिन युख़ज़ु मिन क़ौलिही व युत्रक, हर एक के कौल में से लिया भी जाएगा और छोड़ा भी जाएगा। हर आलिम की बात, कोई बात उसकी ली जाएगी, कोई छोड़ी भी जाएगी। इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वमा थम्मा मअसूमुम मिनल ख़ता'i गैरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ खता से मासूम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सिवा और कोई नहीं है। खता से बचा हुआ कोई नहीं सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। गलती से महफूज मासूम कोई नहीं है सिवाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बात इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं? कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हराम अला मन लम यअरिफ दलीली अन युफ्ती बिकलाम। हराम है, डायरेक्ट हराम से जुमला शुरू हो रहा है। हराम अला मन लम यअरिफ दलील अन युफ्ती बिकलामी, कि जो शख्स मेरी दलील न जानता हो उसके लिए हराम है कि मेरे कौल पर फतवा दे। अब इसका क्या मतलब, कौन लेता, आप फैसला करें। साहब बोल रहे हैं मेरे कौल पे फतवा देना हराम उसके लिए जो मेरी दलील न जानता हो। पब्लिक क्या बोलती है, फतवा तो ठीक है, कुछ तो दलील होगी उनके पास। ये ऐसे ही भोले भाले लोगों के लिए है कि तुमको दलील मालूम नहीं है और तुम उनके कौल पर फतवा दे रहे हो। शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती साहब हैं, हाँ बड़े अल्लामा हैं, कह रहे दलील हमारे पास तो नहीं है, इमाम साहब ने कुछ कहा है तो कुछ तो होगा उनके पास। तो ये एतकाद उसका है लेकिन दलील उसके पास नहीं है। वो इमाम अबू हनीफा की बात मानने की बात कर रहा है, ये बात कौन मानेगा। हलाल और हराम का फतवा इमाम अबू हनीफा नहीं दे दिया, क्या दे दिया कि जो मेरी दलील न जानता हो वो मेरे कौल पे मेरे कलाम के मुताबिक फतवा दे, उसके लिए क्या है, हराम है। तो जितने मुफ्ती हैं उनके पास अगर इमाम अबू हनीफा की दलील है तो ठीक, नहीं तो वो क्या उनके इमाम अबू हनीफा ही के मुताबिक वो क्या काम कर रहे हैं, हलाल के हराम काम कर रहे हैं। तो फुरू में इंसान इमाम अबू हनीफा को माने और उसूल में न माने तो ये कौन सा मानना हुआ है। छोटे छोटे मसाइल में माने, बड़े बड़े उसूल में उनको छोड़ दे तो ये कौन सा मानना है। तो वाकई मानना ये भी नहीं, मतलब वो भी नहीं मानता। अब उसके सामने पेश करो आप, ठीक है, कोई आदमी बोला इमाम अबू हनीफा की सारी बातें मानना चाहिए, हाँ क्यों, इमाम है कोई बात गलत भी तो हो सकती नहीं। इतने बड़े आलिम है कि तुम, वो बहुत बड़े आलिम थे, उनकी हर बात माननी पड़ेगी, अच्छी बात है। एक बात उनकी ये भी है, क्या है कि जो मेरी दलील नहीं जानता हो मेरे कौल के मुताबिक फतवा देना उसके लिए हराम है। मानते इसको, ऐसे थोड़ी रहता, सारी दलीलें कैसे मालूम रहेंगी अपने को। तो फिर अब ये बात कौन मानेगा। यानी क्या है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। जो तुम बोल रहे हो उसी के खिलाफ बोल रहे हो। तुम्हारी बाद वाली बात मानी जाए या पहली बात तुम्हारा मसला माना जाए या तुम्हारा फरार, तो तुम भी तो कुछ नहीं मान रहे ना। अब आप लाजिम कर दो हर आलिम के लिए कि जो भी आदमी कोई फतवा दे वो इमाम अबू हनीफा की दलील भी मालूम करे। कहाँ दी दलील उन्हें बताओ, है नहीं। उनके हर कौल की दलील उन्होंने बताई हो, है नहीं है। फिर उनके कौल पे फतवा क्या हिसाब से दे रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा बेहतर है दलील मालूम कर लें, नहीं किया तो ठीक नहीं, ऐसा बोले हराम है। डायरेक्ट फतवा क्या है, हराम। सोचिए इससे कि लोग बाज़ औक़ात जुज़ई चीज़ें तो मान लेते हैं और उस पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे हलाल और हराम के फतवे खुद इमाम अबू हनीफा के हैं। कितने लोग आज इस पर अमल करने वाले हैं, आप बताइए हैं। अच्छा बताएंगे उनका कौल या तो
سیرے سے کہے کون سی کتاب میں بتاؤ تمہاری کہ ہماری، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی دھیان بھٹکاؤ آندولن، ہاں، کہ اس کو ایسا بول کے کسی طرح سے اس کو ریجیکٹ کرے، تمہاری کتاب میں ہم نہیں مانتے اس کو، اور اگر کسی طرح سے اس کے حلق تک لے جائیں تمہاری کتاب میں ہے، ہاں یہ کس میں ہے؟ ابن عابدین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تمہاری اپنی کتابوں میں ہے، معتبر علماء کی کتابوں میں ہے، تو کہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، تم کیا سمجھ رہے بتاؤ؟ تو کچھ ایسا مطلب سرکس والا بتائے گا جو عقل میں بھی نہیں آتا اور قاعدے لغت کے بھی اس میں نہیں ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے، حرام کا مطلب ناجائز نہیں ہوتا، اور کچھ نہ کچھ کر کے کہیں سے کچھ تو دور کا ایسا لائے گا کہ جس سے اس کی چاہت پوری ہو اور امام ابو حنیفہ کا قول ثابت ہو جائے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے، یا تو سرے سے اعتماد بات کا ختم کریں، یا پھر بات میں تاویل اور تحریف ایسی کر دیں کہ اس کا معنی ہی بدل جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامہ، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فإنا بشر، اس لیے کہ ہم ایک بشر ہیں، ہم انسان ہیں، نقول القول اليوم ونرجع عنہ غدا، اس لیے کہ ہم تو انسان ہیں، آج ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں، آج ایک بات بولتے ہیں اس سے کل کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کس چیز سے کرتا ہے آدمی؟ صحیح چیز سے یا غلط سے؟ غلط چیز سے۔ یعنی آج ہم ایک فتویٰ دیتے ہیں، کل وہ فتویٰ علم کی اور دلیل کی روشنی میں کچھ نیا علم ہمارے سامنے ایسا آ جاتا ہے کہ ہم کو فتویٰ اپنا پچھلا چھوڑنا پڑتا ہے اور ہم دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، کل دوسرا کرتے ہیں۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں؟ کب تک چلتا رہے گا تمہارا؟ آج کل تم ایک بات بولتے تھے، آج بول رہے ہیں ایسا نہیں ایسا، تو تمہاری کب تک سننا؟ تم خود سٹیبل نہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کس کی ماننے کی بات کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی۔ وہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم بشر ہیں، آج ہم ایک بات بولتے ہیں کل دوسری بات بولتے ہیں، یعنی جیسے، اور یہی اہل حق کی علامت ہے۔ جو آدمی سالوں سال اپڈیٹ نہیں ہوا اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ ہاں، اپڈیٹ ہونا کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا، نیا علم آ رہا، جدھر تھا ادھر ہی ٹکا ہوا ہے۔ ہاں، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نیا علم اس کے سامنے دلائل کی روشنی میں آئے، اس کے مطابق آدمی چلے، ایک یہ کہ ہر دن نیا رنگ بدلے، یہ بھی غلط ہے۔ بغیر علم کے ہر دن اس کی رائے، اس کا موڈ چینج ہوتا رہے، ایسا آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک آدمی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ایک عمل کرتا رہا، علم نہیں تھا، پھر دلیل اس کے سامنے آئی، اب یہ نہیں دیکھا اتنے سالوں سے ہم کر رہے تھے اس کا کیا نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا؟ نہیں، بات حق ہے، چاہے ہم نے زندگی بھر کچھ اور کیا ہو، علم جب سامنے آ جائے تو رجوع کرنا پڑے گا، کس کی طرف؟ حق کی طرف۔ یہ اہل حق کی علامت ہے، یہ اہل حق کی علامت ہے۔ تو کہا فإنا بشر، ہم بشر ہیں، نقول القول اليوم، آج ہمارا ایک قول ہوتا ہے، ونرجع عنہ غدا، لیکن کل جا کے ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رجوع کرتے تھے۔ رجوع کرنا، اپنی بات کو چھوڑ کے حق کی طرف رجوع کرنا اہل حق کی علامت ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل حق سے بھی علمی خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی نا، ایک بڑے عالم سے، بلکہ ایک امام سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہو میں جو بات کل تک بولتا تھا وہ صحیح نہیں ہے، اور نئی دلیل اس کے سامنے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی ساری دلیلوں کا احاطہ کیے ہوئے کوئی ایسا ہے؟ میں دنیا کی سب کتاب پڑھا، ایسا کوئی عالم ملا آپ کو آج تک؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی بات اس سے چھپی رہ جائے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا، سلام کیا، سلام کیا، اجازت 3 بار مانگی، چلے گئے۔ حضرت عمر اپنے گھر میں مصروف تھے۔ اب جب کافی وقت ہو گیا، ان کا بلاؤ، غالباً ابو موسیٰ اشعری کی آواز تھی، بلاؤ ان کو، جا کے باہر دیکھے تو نہیں ہے۔
جو خادم تھا اس نے کہا کہ نہیں باہر کوئی نہیں. کہا کیسے چلے گئے؟ جاؤ جا کے بلا کے لے کر آؤ. بلا کر واپس لائے. کہا کیسے چلے گئے؟ کوئی دلیل لاؤ ورنہ تمہاری خبر لوں گا. کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس اس بارے میں علم ہے. اچھا کہاں دلیل لاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا کہ 3 مرتبہ اجازت چاہو اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. کہا اس کی دلیل لاؤ ورنہ تمہاری خبر لوں گا. یعنی ایک آدمی اور سپورٹ میں لاؤ تاکہ بات پکی ہو. گواہ کتنے ہونا چاہیے کسی چیز کے لیے؟ 2. اب گئے لوگوں کے پاس، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے لوگ ان کے پاس جا رہے. ارے بھائی کسی نے حدیث سنا ہے کیا تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جلدی بتاؤ نہیں تو حضرت عمر میری خبر لینے والے ہیں. خبر لینے والے کا مطلب ڈنڈے سے پٹائی. کہا ایک صحابی اٹھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کا ایک انصار کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ بات تو ہمیں سے چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے، کم عمر نوجوان بتا سکتا ہے. کہا جاؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت ابو سعید آئے اور حضرت عمر کے پاس شام کے وقت جمع ہوئے سب لوگ. کہا کہ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کہا ایک دوسرے صحابی انہوں نے کہا اے عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سب پریشان مت کیا کرو. پریشان ہو گئے بیچارے گھبرا کے، اب کیا ہوگا معلوم نہیں اگر نہیں لایا آدمی تو. کہا کہ ایسا نہیں کہ میں ان پہ اعتماد نہیں کرتا ہوں، میں نے چاہا کہ باتیں بنانے والا باتیں نہ بنائے. یعنی جب بات بولتے ہیں نبی کے نام سے تو دلیل بھی لانی پڑے گی. تو جھوٹ بولنے کا ارادہ کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ڈریں گے. کیوں؟ اگر گواہ نہیں لایا کوئی معتبر تو برسات ہوگی میرے اوپر. تو حضرت عمر نے، یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے نزدیک ایک آدمی کی حدیث نہیں چلتی ہے یا یہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے. انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو گواہ لاؤ گے تو بچو گے. تو جو جھوٹ بولنے والے ہیں، منافقین ہیں، ایسے جو لوگ ہیں گمراہ لوگ ہیں، وہ ڈر گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو بھی ایک آدمی پیش کرنا پڑے گا، کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان نہیں کر سکتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے حضرت عمر نے اس کے بعد کیا کہا. جب ان کے سامنے حضرت ابو سعید نے حدیث بیان کی تو کیا کہا؟ خفی علی ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق فی الاسواق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یہ بات جو ہے مجھ سے دیکھو چھپی رہ گئی. بازار میں تجارت کے لیے آواز لگانے میں لگا رہا اور یہ بات مجھ سے کھوئی رہی. اس بات کے جاننے سے میں محروم رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. تو بات کے دور میں ایک آدمی زمانے گزر جائے اور اس سے کوئی بات رہ جائے، کیا ممکن نہیں ہے؟ زیادہ ممکن ہے. اس معاشرے میں رہنے والے آدمی سے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے سے ایک بات چھپی رہ گئی تو کیا بات کے دور میں چھپی رہے؟ ایسے یہ ممکن نہیں ہے، زیادہ ممکن ہے. لہذا عصمت علم کے تعلق سے یا فیصلوں کے تعلق سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے خاص ہے. یہ امت کے کسی اور شخص کے لیے اعتقاد رکھنا سلف کا منہج نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ جو جملہ ہے الانتفاع میں ابن عبد البر نے، اسی طرح سے اعلام الواقعین میں ابن القیم نے اور ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ حنفی ہیں، ان کو حنفی مانا جاتا ہے. امام مالک کا کیا کہنا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر اختی و اسی، میں تو ایک بشر ہوں، میں ایک انسان. اختی مجھ سے خطا بھی ہو جاتی ہے، وہ اصیب اور میرا فیصلہ صواب بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. فانظروا فی رأیی، تم میری رائے یعنی میرے فتوے میں، میرے اجتہاد میں دیکھو، غور کرو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، ہر وہ چیز جو میری کتاب و سنت کے مطابق ہے اسے لو. جو میری بات، کچھ بو آ رہی ہے گیس کی، ہاں سلنڈر کی، بند ہو گیا. ہاں
میں بہت دیر سے محسوس کر رہا ہوں اس کو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، ہر وہ چیز، میری ہر بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لو، اسے لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ، میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو. جو کتاب و سنت کے موافق ہے اسے لو، جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے اسے چھوڑ دو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کئی باتیں کہی ہیں. ایک، میں بشر ہوں. دو، اختی و اسی، مجھ سے خطا بھی ہوتی ہے، میں صحیح بھی بولتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں. اور لوگوں سے کیا کہا؟ میری رائے میں غور کرو، میرے فتووں میں دیکھو، آنکھ بند کر کے مت لو بلکہ کیا کرو؟ اس میں دیکھو. فانظروا فی رائی، ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہے اسے لو. لینے کے لیے قید کیا ہے؟ کتاب و سنت کی موافقت. اور اگر وہ موافق نہیں ہے تو کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو. اگر ہم کریں تو غلط. حکم کس کا ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ امام مالک کا. نہیں ماننے کا. اگر کوئی آدمی کرے، کوئی صحیح غلط ان کی بات میں تم کر رہے، اتنے علم والے ہوئے کہ تم، ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں ہیں لیکن اتنے سارے علماء دنیا میں ہیں. اگر کوئی ایک بڑا عالم امام مالک کے بعد ایسا کہتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات خطا ہے، یہ بات صواب ہے، تو ہم کس کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو امام مالک ہی کی بات ہے کہ تم میری بات جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو سے چھوڑ دو. مثال کے طور پر امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ان کے ہاں فرض نماز میں ارسال، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، اور نوافل میں وہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں. راجح بات یہی ہے جو علماء کی تحقیق سے سامنے آتی ہے کہ ان کے نزدیک فرائض میں کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑنا ہے. بعض لوگوں نے بھی بات کہی ہے کہ ان کے جو ہے ہاتھ شل ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ ان کا فتویٰ بھی اس کے اعتبار سے ہے کہ فرائض میں ہاتھ چھوڑنے کے وہ قائل ہیں. زیادہ تحقیق سے یہی بات سامنے آتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ امام دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، ان معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں دیری کریں، افطار میں جلدی کریں، سحری میں دیری کریں، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھیں. ہم کو حکم دیا گیا ہے کیا؟ کہ ہم نماز میں سیدھا ہاتھ، الٹا جس کو ہم بولتے ہیں، الٹا نہیں بایاں ہے، یہ الٹا کہاں سے ہوا ہے؟ سیدھا دایاں اور بایاں. ہمارے لوگ کو نہیں سمجھتا تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سیدھا اور الٹا. تو سیدھا دایاں اور بایاں. تو یاد نہیں رہتا اگر کسی کو تو دائیں سے دین کے کام سب کرتے ہیں، اور بائیں سے جو برائیاں ہیں، گندگی وغیرہ سب اس کو صاف کرتے ہیں. تو یاد رہے گا، بایاں سے برائی، دایاں سے دینداری، یہ سب ایزیلی آپ کو یاد رہ سکتا ہے. تو دائیں ہاتھ کو کدھر رکھیں؟ بائیں ہاتھ پر. تو حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور سارے نبیوں کا طریقہ نماز بھی یہ ہے، کیا؟ ہاتھ باندھنا. ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ صحابہ سے بھی ملتا ہے. انہوں نے بھی کیا کہا؟ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم کیا کریں؟ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنے بازو پر رکھیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا تھا. کون حکم دیتا تھا صحابہ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی عالم اگر یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے، تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا. آپ نے نبوت سے جوڑ کے اس کو بتایا، حکم دیا گیا ہے آپ نے بتایا. تو ظاہر بات ہے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ نے زندگی میں اس کے برخلاف کبھی کیا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ حکم ہے آپ کا، اور سارے نبیوں کو حکم ہے. لہذا راجح ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہاتھ باندھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. تو اب کسی بھی عالم کا، بعض سلف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں، لیکن نبی کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دی جائے گی.
تو یہاں پر ملتا ہے، کہتے ہیں وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ، ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے اس کو کیا کرو، چھوڑ دو۔ ابن عبد البر نے الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کے درس میں مناسب سمجھی۔ عصمت کا اعتقاد یہ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی ساری باتیں صحیح ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص اس کی کوئی بات لینے کی اور کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے اس قبر والے کے۔ اور کس کی طرف اشارہ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، کہ آپ کی ہر بات لی جائے گی، دوسرے جتنے بھی ہیں اس کی کوئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو اعتقاد ہیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے، امام کی بات خطا کیسے ہو سکتی ہے۔ شیعہ کا تو میں تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ان کے ہاں تو بالکل نبیوں کی طرح اپنے اماموں کے بارے میں اعتقاد ہے، وہ قائل ہیں اپنے اماموں کے معصوم ہونے کے، امام معصوم ان کے ہاں اعتقاد ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی ہر بات حق ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک بڑے سے بڑا عالم، امام اور بڑے سے بڑا علم والا علامہ، اس کی ایک بات صحیح تو دوسری غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی صحیح ہے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ کون سی خطا ہے؟ جو کتاب و سنت کے معارض ہے، ایسی بات اس کو نہیں لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ سلف کا منہج ہے جو ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھا، اور اصولی اعتبار سے بہت سارے دلائل اس میں ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بات کو پلٹا دو، کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر ہر ایک حق ہے تو پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ تم تمہاری جگہ صحیح، تم تمہاری جگہ صحیح۔ لیکن کہا فیصلے کے لیے کیا کرو؟ واقعی صحیح بات کس کی ہے، کس بنیاد پر دیکھا جائے گا؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر۔ تو یہ ہمارا منہج ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کہ فضیلت کی بنیاد عقل کی بنیاد پر، چاہتوں کی بنیاد پر، دل کی اور حزبیت کی بنیاد پر رکھیں یا دلائل کی بنیاد پر رکھیں کہ یہ اس سے افضل ہے، یہ چیز اس سے افضل ہے، یہ عمل اس سے افضل ہے، یہ شخص اس سے افضل ہے، یہ جگہ اس سے افضل ہے، یہ دین اس سے افضل ہے۔ تو اس طرح کی فضیلت اپنی طرف سے گھڑنا سلف کا منہج نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے کسی چیز کی فضیلت کا وہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔